السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کا راز ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ہم تمام دوست صبح آتے سارے پیریڈ اٹینڈ کرتے، کچھ دیر کرکٹ کھیلتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی اور مشغلہ نہ تھا۔ نئے کالج میں داخلہ لیتے ہی ذہن کی دنیا بدلنے لگی، کیونکہ یہاں کی بات ہی اور تھی۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول اور رنگین فضا میں ایک نوجوان اپنے آپ کو کیسے ان رنگوں سے دور رکھ سکتا ہے؟ کچا دوست ایسے مل گئے جو مجھے اپنے ساتھ رنگین مشاغل میں گھسیٹنے لگے۔ وہ چھٹی کے بعد اپنے ساتھ لے آتے اور ہم نے باقاعدہ کالج کے باہر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ تاہم یہ شائستہ قسم کے لڑکے تھے، کبھی کسی لڑکی پر کوئی فقرہ کسا اور نہ کوئی اوچھی حرکت کی، صرف دیکھنے کے لیے ضرور کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن میری نظر ایک لڑکی پر پڑی، میں تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ جیسے میرے خوابوں کی تعبیر تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا کہ برسوں جس کو میں نے اپنے خیالوں میں سجا رکھا تھا۔ اس روز گھر میں میرا دل نہ لگا، رات بھر اس کی صورت نگاہوں میں پھرتی رہی۔ تمام شب نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی، نہا دھو کر بہترین کپڑے پہنے، موٹر سائیکل کو بھی خوب صاف کیا اور بن ٹھن کر کالج روانہ ہو گیا۔ کالج پہنچا مگر دل بے چین تھا کہ کب چھٹی ہو اور میں اپنے محبوب کا ایک بار پھر دیدار کر سکوں۔ چھٹی کے بعد کالج کے باہر جا کھڑا ہوا۔ کافی دیر کے بعد اس کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ میری طرف آ رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سی میرے پاس سے گزر کر کافی دور نکل گئی، مگر میں اس کے خیالوں میں گم تھا۔ بہت دیر بعد ہوش آیا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ دیکھنے سے کیا فائدہ، کچھ بات کرو، اپنے دل کا حال سناؤ اور کچھ اس کی سنو۔ روز ارادہ کرتا مگر ہمت نہ پڑتی۔ روز میں اپنے آپ سے کہتا کہ آج جی بھر کر دیکھ لوں، بات کل کر لوں گا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کو بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکا میرے لیے ان راہوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ سچ پوچھے تو مجھے اس طرح سڑک پر بات کرنے کا تجربہ تھا اور نہ ہی یہ حرکت پسند تھی۔ میری تو خیر کوئی بات نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بدنامی ہو۔ کافی دنوں کے بعد دل میں پکا ارادہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے اس سے بات کر کے ہی دم لوں گا۔ اسی طرح یک طرفہ الفت کا کیا فائدہ۔ اس روز چھٹی کے بعد میں نے بہت انتظار کیا۔ رات بھر الفاظ اور جملے بھی سوچے تھے کہ آج اس سے کس طرح بات کرنی ہے، مگر میری ساری محنت بے سودی ہو گئی۔ وہ نہ آئی، اسی دن ہی نہیں بلکہ کئی دنوں تک نہ آئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ BA کی طلبہ تھی اور ان کو کالج سے فری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا کالج آنا مشکل ہی ہے، مگر ابھی امید تھی کہ رول نمبر سلپ اور امتحانات کے سلسلے میں ضرور آئے گی۔ یوں کئی دن بلکہ 2 ماہ میں نے انتظار کیا۔ اپریل کے مہینے کی بات ہے کہ چھٹی کے بعد اپنے دوستوں سے رخصت ہو کر جب لڑکیوں کے کالج سے گزر رہا تھا کہ لڑکیوں کے ہجوم میں اسے دیکھ لیا۔ ہمارا کالج مین روڈ پر واقع تھا۔ میں اکثر مری روڈ کی طرف سے آتا تھا، مگر آج اتفاق سے ایک اور روڈ سے آ رہا تھا کہ اسے دیکھ لیا۔ موٹر سائیکل واپس موڑی کیونکہ اس نے مری روڈ کی طرف گھر واپس جانا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے پاس سے گزری، مجھے غور سے دیکھا۔ میری آج بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ میں زیادہ لڑکیوں کے سامنے بات نہ کر سکتا تھا۔ ڈر تھا کہ ان کے سامنے ہو سکتا ہے وہ میری بات کا جواب ہی نہ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمام مل کر میری خاطر کر دے۔ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ وہ چلی گئی۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر آ گیا۔ آج خوش تھا کہ بڑے دنوں بعد اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ محبوب کو ایک نظر دیکھنے پر جو دل کو راحت ملتی ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں پر بھاری ہوتی ہے۔ بڑی امید لے کر اگلے دن کالج پہنچا مگر اسے دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ اب میں روزانہ موٹر سائیکل پر اندازہ ہی اس علاقے کے چکر لگاتا رہتا کہ شاید وہ کسی گھر سے دروازے یا مکان کی چھت پر یا کسی کھڑکی کے جھروکے سے مجھے نظر آ جائے، مگر ناکامی رہی۔ انہی دنوں مجھے ایک پرانا دوست ملا۔ اس کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا جہاں میرے اندازے کے مطابق وہ رہتی تھی۔ اس دوست نے یقین دلایا کہ وہ اس کا کوئی سراغ
داغ ضرور نکالے گا۔ کافی دن گزر گئے مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ہم بھی روزانہ کالج کے چکر لگاتے رہتے مگر اس کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں اور میرا دوست چھٹی کے بعد موٹر سائیکل پر یوں ہی سڑک پر چکر لگا رہے تھے۔ ہم گھومتے گھومتے اپنے کالج کی روڈ سے ہوتے لڑکیوں کے کالج گیٹ کو کراس کر کے پچھلی روڈ سے گزر رہے تھے کہ میرا دوست کہنے لگا ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو کون آ رہا ہے۔ میں نے موٹر سائیکل کے شیشے میں دیکھا تو وہی پری چہرہ مجھے نظر آ گئی جس کو میں 2 ماہ سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ آج اس کا گھر ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے موٹر سائیکل اپنے ایک دوست کے گھر کھڑی کی جو وہاں قریب ہی رہتا تھا اور خود میں اور میرا دوست اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بھی ہم کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو اس کی کزن تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کے اندر چلی گئی۔ ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ وہاں قریب ہی میرے دوست کا گھر تھا۔ واپسی پر اس کو بتایا کہ وہ لڑکی تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس نے تسلی دی کہ اب میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تم کو بتاؤں گا مگر ایک بار مجھے اس کا گھر دکھا دو۔ خیر اس کو گھر دکھایا۔ بعد میں ہم اپنے گھر چلے آئے۔ میرا گھر اس کے گھر سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گھنٹہ پونا گھنٹہ موٹر سائیکل پر رش ہونے کی وجہ سے لگ جاتا تھا۔ دوسرے دن ہم دوست چھٹی کے بعد مری روڈ والے چوک پر بس سٹاپ کے قریب کھڑے تھے۔ ہم اپنی بات میں مگن تھے کہ اچانک میری نظر چوک کے دوسری طرف پڑی جس طرف کالج تھا۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ آ رہی تھی۔ چوک کراس کیا، ہمارے پاس سے گزری۔ اس نے مجھے دیکھا، میں تو دیکھ ہی رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر واپس مڑی۔ میرے سامنے سے گزر کر چوک کراس کر کے سامنے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ شاید اس نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا تھا۔ میں بھی بات کرنے کے لیے جانے لگا تو میرا دوست بولا کہ یار یہاں ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اب تمہیں اس کا گھر بھی پتا ہے اور دوسرا دوست بھی تمہیں اس کے بارے میں بتا دے گا اور اب ان کے محلے میں بھی آنا جانا خدا اور موقع دے گا۔ ابھی بات کرنے کی صحیح مت کرنا۔ میں یہ سن کر بجھ گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی پھر گھر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ موجود ہے۔ شاید وہ بھی تنہائی میں میرے بارے میں سوچتی ہوگی۔ اب تو میرا ارادہ اور پکا ہو گیا کہ اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ دن رات اب اسی کا خیال تھا۔ اپنی پڑھائی بھول گیا تھا۔ یہی انتظار تھا کہ اس کے امتحانات شروع ہوں اور میں اس سے بات کر سکوں، اس کو دیکھ سکوں۔ وہ دن آیا۔ میں نے دوست کے بھائی سے BA کی ڈیٹ شیٹ لے لی تاکہ پتہ چل سکے کہ لازمی مضامین کے پرچے کس کس تاریخ کو ہیں، کیونکہ اختیاری مضامین کا مجھے علم نہ تھا جبکہ لازمی مضامین میں سب کو ہی آنا ہوتا ہے۔ ان دنوں ہمارے کالج میں چھٹیاں تھی، گھر سے نکلنا ذرا مشکل تھا، روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکلنا پڑتا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔